الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مجھے اور آپ کو ایک شاندار دین عطا فرمایا جس کا نام اسلام ہے، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ پچھلے دین منسوخ کر دیے گئے، اب پچھلے کسی نبی کا لائف اسٹائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ نجات کا ذریعہ بن نہیں سکتا۔ کتنی عجیب سی بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر یوں کہا کہ حضرت بنی قریظہ میں جو یہودیوں کا قبیلہ ہے، میرا ایک دوست ہے، اس نے میرے نفع کے لیے تورات میں سے اچھی باتیں لکھ دی ہیں، حضرت آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو نہ دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ شاید اجازت ہو گئی ہے، تو انہوں نے تورات کی باتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اب یوں ہوا نا کہ غصے سے ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، حضرت عمر تو پڑھنے میں لگے تھے۔ ایک اور صحابی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن ثابت یا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں گڑبڑ ہو رہی، تو فوراً متوجہ کیا کہ بھائی عمر تم کیا کر رہے ہو، حضرت کا چہرہ دیکھو، حضرت تو ناراض ہو رہے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہمارے نبی کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ مجھ سے چوک ہو گئی۔ یہ انسان کی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے کہ اگر اس سے خطا ہو جائے تو فوراً رجوع کر لیں کہ صاحب مجھ سے چوک ہو گئی ہے، میں رجوع کرتا ہوں، میں بات مانتا ہوں۔ اور انسان کی بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے کہ غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی تسلیم نہ کرتا ہوا 100 غلطیاں کرتا بیٹھے، یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی۔ تو صحابت و صحابت ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شاندار زندگی سیکھی تھی، ایمانی صفات اور ایمانی کمالات کو سیکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ مجھ سے گڑبڑ ہو گئی ہے، تو فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا اور کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، ہم تو اللہ کو رب مان کر راضی، اسلام کو دین مان کر راضی، آپ کو نبی رسول مان کر ہم راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کے چہرے سے غصے کا اثر ختم ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام تم میں ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کو اتباع کرتے تو گمراہ ہو جاتے۔ نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا اور قوموں میں سے تم میرے حصے میں آیا ہو، تمہاری کامیابی تو میرے طریقے میں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی آج کے دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر موسیٰ کلیم اللہ کا اتباع کر لے تو کسی اور کا فتویٰ نہیں ہے، تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ تم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے یہود اور نصارہ کے طریقے ہمیں کہاں سے نجات دے سکتے ہیں؟ آج کی من مانی زندگی ہمیں کہاں سے نجات دے سکتی ہے؟ ہماری نجات کا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہ و خوبصورت دین ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی والے دین کو جگہ دیں، آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو جگہ دیں۔ آج چونکہ محنتیں ہمارے اندر سے ختم ہیں اور ایمانی صفات ہماری کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو دین بھی ہماری اپنی زندگیوں سے نکلتا چلا گیا اور الگ الگ طرز کے
لائف اسٹائل بنتے چلے گئے، جس کو جو سمجھ میں آیا وہ کرنے والا بنتا چلا گیا۔ اللہ ماشاءاللہ ایک مجمع ہے جو اللہ کے دین کی رعایت کرتا ہے، اللہ کے دین پر چلتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ ایک عام سی فضا اس وقت میں بنی ہے ماحول والے دین کی، حالات والے دین کی، طبیعت والے دین کی، کہ بھائی ماحول آیا تو دین پر چلنے والے بن گئے، نمازیں پڑھنے والے بن گئے، قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ جیسے ماشاءاللہ کتنا شاندار مہینہ گزرا ہے، رمضان کا خوبصورت مہینہ، جن کو سال بھر تلاش کرنے سے ہمیں تلاش میں ملتے نہ تھے، اللہ کا شکر ہے کہ پہلی صفوں میں بھائی نظر آ رہے ہیں، اور تلاوت اور نمازیں اور فرائض و فرائض، سنتیں اور تہجد اور اشراق اور چاش اور وابین اور ماشاءاللہ اللہ کے ذکر کے اہتمام اور راتوں میں اللہ کی عبادتیں کرنا، کہ ماحول بنا ہے تو ہر ایک کا دین پر چلنا بظاہر آسان ہو رہا ہے۔ تو جس کو سال بھر تلاش کرنے سے ملتے نہ تھے وہ ماشاءاللہ مسجد میں نظر آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ماحول عید کا چاند نظر آیا، ماحول ختم ہو گیا، تو ماحول ختم ہوتے ہی وہ تلاش کرنا پڑ رہا ہے۔ بلکہ مسجد کی چٹائیاں پوچھتی اللہ وہ سجدے کرنے والے کہاں چلے گئے، مسجد کے در و دیوار پوچھتے اللہ وہ عبادت کرنے والے کہاں چلے گئے، قرآن پوچھتا ہے اللہ وہ تلاوت کرنے والے کہاں چلے گئے۔ ایک مسجد میں گیا تو وہاں بورڈ لکھا تھا کہ بھائی کچھ لوگ کڈنیپ کر لیے گئے ہیں، انہیں شیطان نے کڈنیپ کیا، وہ آخری مرتبہ رمضان کی آخری افطار کے وقت مسجد میں نظر آئے تھے، اس کے بعد نظر نہیں آ رہا ہے۔ کسی کو ملے تو ان کو بتائیں کہ مسجد کی چٹائیاں پوچھتی ہیں، مسجد کے قرآن پوچھتے ہیں، مسجد کے در و دیوار پوچھتے ہیں کہ اللہ وہ عبادت کرنے والے کہاں چلے گئے۔ تو ایک ماحول والا دین ہے، حالانکہ ہمیں پابند اس کا بنایا کہ تمہیں تو اللہ کے حکموں والے دین پر چلنا ہے، طبیعت لگے تب بھی عمل کریں گے، طبیعت نہ لگے تب بھی عمل کریں گے، ماحول ہو تب بھی چلیں گے، ماحول نہ ہو تب بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے۔ تو ایک دن ماحول والا بن گیا، ایک دن حالات والا بن گیا کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ مصیبت اور دکھ درد کے آنے پر اللہ کی طرف رجوع کرنا، بلکہ رجوع کا اور زیادہ بڑھا دینا، یہ عین دین ہے۔ لیکن مشکل کے چلے جانے پر پھر اللہ کے در کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی جفا کی بات ہے، یہ بہت بڑی جفا کی بات ہے۔ بھائی حالات آئے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا، حالات ختم تو اللہ کو پھر چھوڑ دیا، یہ دین بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ جس کو ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمت اللہ علیہ ایک لطیفے کے ذریعے سے سمجھاتے تھے، وہ سناتے تھے کہ ایک آدمی تھا جس کو شراب کی عادت تھی، اب پیسے جیب میں ختم ہو گئے، اب پریشان کہ کرے تو کیا کرے، تو دل میں بات آئی چلو اب توبۃ اللہ کر دیں اور نہ دھو کے مسجد پہنچتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ نایا دھویا اور اچھے کپڑے پہنے، گھر والوں نے کہا کہاں کا ارادہ، کب مسجد کا ارادہ۔ گھر والے خوش ہو گئے کہ شاید ہماری رات کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور اس کے دل کی دنیا کے بدلنے کے وقت آ گئے، بڑے خوش۔ وہ نکلا اور مسجد پہنچا، عصر کی نماز سے پہلے جب مسجد میں آیا تو مسجد والے بھی سارے خوش ہو گئے کہ لگتا ہے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ 4 رکعت سنت پڑھی، دیوار کا ٹیک لگا کے بیٹھا اور دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، ابھی فرض کھڑے ہونے میں وقت باقی تھا۔ اب ہوا یہ پیچھے کہ اس کا اپنا پارٹنر گھر پہنچا اپنے ساتھی کی خیر خبر لینے، جب معلوم کیا تو گھر والوں نے بتایا کہ حضرت تو ابھی مسجد گئے ہیں، تو اس کو خیال ہو یار میرا پارٹنر اور مسجد، تو اپنے ساتھ 2 بوتل پینے کی لایا تھا، تو سوچا کہ چل کے دیکھتا ہوں یہ مسجد کی طرف کر کیا رہا ہے، تو آیا دروازے پر آ کر کھڑا ہوا، وہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، مقدر سے حضرت بھی باہر ہی دیکھ رہے تھے، تو دونوں کی نظر سے نظر ٹکرائی، تو اس نے کہا کیا، اشارے سے پوچھا بھائی کیا ہے، تو اس نے جیب سے بوتل نکال کے ایسے اشارہ کیا کہ بھائی مال آ چکا ہے اپنا، سامان آ چکا ہے اپنا۔ اب جب دیکھا تو طبیعت میں بے قراری آ گئی اور اٹھ کر جانے لگا۔ مسجد والوں نے کہا کہ بھائی سنت تو آپ نے پڑھی لی ہے، فرض باقی ہے، فرض بھی پڑھ لیجئے، تو اس نے کہا بھائی سنت پہ مل گئی تو فرض کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ دکھ میں خدا کو یاد کیا، سکھ میں خدا کو بھول گئے، جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی
خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ وہ سیرت کی کتابوں کے اوراق اور اسلامی تاریخ کے اوراق، ہمارا ایمان کیسا، ہمارا تقوی کیسا، ہمارا توکل کیسا، ہماری حیا کیسی، ہماری پاک دامنی کیسی، مسلمانوں کی سخاوت کیسی، مسلمانوں کا عروج کیسا، مسلمانوں کا اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق کیسا، مسلمانوں کا انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کیسا، اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ تو ایک حالات والا دین ہے کہ مصیبت آئی تو رجوع کر لیا، اور مصیبت ختم تو اللہ کے در کو چھوڑ دیا۔ یہ دین بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ ایک دین چلتا ہے وہ طبیعت والا کہ جو جی میں آیا وہ کر لیا، طبیعت ہوئی تو نماز پڑھ لیا، طبیعت نہیں ہوئی تو نماز کو چھوڑ دیا، طبیعت ہوئی تو قرآن پڑھ لیا، اور طبیعت نہ چلی تو قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو ایک طبیعت والا دین ہے، حالانکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ صرف ضروریات کو تابع نہیں کرنا ہے، خواہشات کو بھی تابع کرنا ہے، خواہشات کو بھی تابع کرنا ہے کہ بھائی اپنی کچھ نہیں چلتی، ہم تو بندے ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ ہم جئیں گے کیسے؟ جیسے اللہ نے بتایا۔ ہم جئیں گے کیسے؟ جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ الگ الگ طرز کے دین چل رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کا اتباع مت کرو، یقیناً شیطان انسان کا خلا ہوا دشمن ہے۔ تو مکمل دین کا مطالبہ کیا، اور برکت اسی دین کے ساتھ ہے، حفاظت اسی دین کے ساتھ ہے، عروج اسی دین کے ساتھ ہے، دل کا چین و سکون اطمینان اسی دین کے ساتھ ہے، اور مرتے ہی جنت کی بشارتیں اسی دین کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑی ہیں، اور جنت کے داخلے اسی دین کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑے ہیں۔ اسی لیے تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں۔ جیسے کسان محنت کرتا ہے تو محنت کرنے کے بعد اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اپنی کمائی کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے اور اپنی کھیتی کو لہلہاتا دیکھے۔ تو کیا خیال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغیچے کو تیار کرنے میں کیا درد دیکھے ہیں، کیا دکھ دیکھے ہیں؟ کچھ یوں ہی نہیں ہے، برگ و ثمر لہلہا ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، 21 سال تک درد دیکھے ہیں، 21 سال تک دکھ دیکھے ہیں۔ کیا کچھ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا؟ اللہ کرے کہ سیرت پڑھنے کے عزم کریں کہ انشاءاللہ اپنے نبی کی کوئی ایک سیرت کی کتاب انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے۔ پڑھیں تو صحیح کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا، ہمارے نبی کا درد کیا، ہمارے نبی کی زندگی میں مصیبتیں کیسے گزری ہیں۔ تو آپ سیرت کے اوراق پلٹتے چلے جائیے، ساری زندگی آپ کو کہیں نہ کہیں عجیب سا درد نظر آئے گا۔ ایک وہ درد ہے جو ابا کا درد ستا رہا ہے، امی کا درد ستا رہا ہے، پیدائش سے پہلے ابا کا چلے جانا، اور 6 سال کی عمر میں امی کا چلے جانا، 8 سال کی عمر میں دادا کا چلے جانا، اور بچپن سے غربت کا دیکھنا اور تنگی کا دیکھنا اور فقر فاقے کا دیکھنا، کیا کیفیات گزری ہوں گی۔ تصور تو کرو، کیوں وہ بنو سعد کی خواتین نے اپنا رخ موڑ لیا تھا؟ حضور کو دیکھا تھا، حضرت آمنہ کو دیکھا تھا، لیکن گھر کی کیفیات جب دیکھی اور یہ دیکھا کہ یتیم ہے تو اس کو گلے لگا کہ ہمیں کیا ملنا ہے، اور گھر دیکھ کر بھی لگتا نہیں کہ بھائی کچھ ملنے والا گھر ہے، منہ پھیر پھیر کے چلے گئیں۔ کیا درد گزرا ہے زندگی میں، کیا فقر و فاقے گزرے ہیں زندگی میں، کیا ابا کا درد بے قرار نہ کردہ ہوگا، کیا ابا کا نہ دیکھنے کا صدمہ آپ کو بے چین نہ کردہ ہوگا، اور پھر 6 سال کی عمر میں امی کا دنیا سے چلے جانا اور انتقال ہونا بھی تو کہاں، وہ ابوا کی وادیوں میں گئے تھے مکہ امی کے ساتھ۔ امی نے کہا ہوگا کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن ایک فطری بات ہوتی ہے کہ ایک ایسا لڑکا جس نے اپنے ابا کا چہرہ دیکھا نہیں، اور ابا کی قبر ہے 500 کلومیٹر دور، اور ماں نے ارادہ کیا کہ مجھے جانا ہے اپنے شوہر کی قبر پر، تو کیا خیال ہے 6 سال کے سمجھدار بچے نے پوچھا نہ ہوگا امی جانا کدھر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ماں نے کہا ہوگا کہ بیٹا جس باپ کا تو نے چہرہ نہیں دیکھا، میں تجھے تیرے والد کی قبر پر لے جانا چاہتی ہوں۔ کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن ایک
فطری تقاضا ہوتا ہے 6 سال کے بچے کو، ایک 5-6 سال کے بچے کو آپ کسی قبر پہ لے جا کے کھڑا کر دو، بچہ پوچھے گا ارے حضرت آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں، ابو آپ مجھے کہاں لے کے آئے ہیں، چچا جان آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ ایسا شاندار بچہ کائنات میں کوئی اور آپ کو نظر نہ آئے گا، ایسی سوچ بوجھ والا بچہ آپ کو کائنات میں کہیں اور نظر نہ آئے گا۔ جب ماں نے ہمارے نبی کو ان کے ابا کی قبر پہ کھڑا کیا ہوگا تو کیا خیال ہے اس بچے نے امی سے نہیں پوچھا ہوگا امی یہ تم مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ تو ماں نے کہا ہوگا کہ بیٹا اس مٹی کے نیچے جو بندہ دفن ہے وہ تیرے والد حضرت عبداللہ ہے۔ کیا خیال ہے بچے کا دل ٹوٹا نہ ہوگا؟ کیا خیال ہے بچے کی آنکھوں سے آنسو نہ چھلکے ہوں گے؟ کیونکہ ایک سمجھدار بچہ دیکھتا ہے نا کہ بھائی ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے گلے لگاتا ہے، کیسے اس پر اپنے جان نچھاور کرتا ہے، اپنا مال نچھاور کرتا ہے۔ کیا اس بچے کو ابا کی یاد نے بے قرار نہ کیا ہوگا؟ ابھی مدینہ میں دل ٹوٹا ہے اور اب نکلے مکہ جانے کے لیے، اور 200-250 کلومیٹر کے سفر کے بعد اب وہ پہنچے تو امی کی طبیعت خراب ہے، کیفیت ایسی بنی کہ ان کی زبان بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور 6 سال کا بچہ امی کا چہرہ دیکھ رہا ہے میری امی کو ادھر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت آمنہ کو محسوس ہوا شاید جانے کی گھڑیاں قریب ہیں، ایک تو پہلے اس کو ابا کے درد نے ستایا ہوا تھا، اب یوں لگتا ہے شاید میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں، تو انہوں نے پوری قوت کو جمع کر کے اپنے 6 سال کے بچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا بیٹا مجھے لگتا ہے میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، دنیا سے جانا ہر ایک کو ہے۔ پھر تسلی دیتے ہوئے فرمایا لیکن میرا بیٹا ایسی شان والا کہ ایک دن آئے گا میرا بچہ یہ پوری کائنات کو روشن کر کے دکھائے گا۔ یہ وہ آخری جملے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ہونٹ سے سنے، اس کے بعد وہ ہونٹ بھی قیامت تک کے لیے خاموش ہو گئے۔ 6 سال کا بچہ آپ لپٹ کے روئے اپنی امی سے اور یوں کہا تھا کہ میری امی میرا آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا، امی آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی ہیں؟ آپ دیکھتی کیوں نہیں، آپ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ قبر کس نے بنائی اللہ ہی بہتر جانے، ان پتھروں میں گڈھا کھودنا ایمن عورت کے بس کی بات نہ تھا۔ خیر قبر بن گئی، مکہ بھی آ گئے، دادا کی کفالت میں آ گئے، عبد المطلب کی کفالت میں، دادا پورے مکے کے متولی ہیں۔ 2 سال بھی رہنا مقدر نہ ہوا کہ دادا کا انتقال ہوا تھا اور پوتا دادا کے جنازے کے ساتھ روتا ہوا چل رہا ہے، اور کیفیت یہ کہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، ابو طالب چچا بہت غربت ان کی یہاں ہوتی تھی، روٹی کا انتظام نہ ہوتا تھا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے اجیات کے محلوں میں، اجیات کے جنگلوں میں وہ قریش کے سرداروں کی بکریاں 2-4 روپے کے لیے جا کر چراتے تھے کہ بھائی یہ چراؤں گا 2-4 روپیہ مل جائے، گھر کی روٹی کا خرچہ تو نکل جائے۔ جنگل کی تنہائی میں ابا یاد نہ آتے ہوں گے، جنگل کی تنہائی میں امی یاد نہ آتی ہوگی، جنگل کی تنہائیوں میں ماں باپ کا درد ستاتا نہ ہوگا۔ یہ درد گزرے ہیں زندگی میں، یہ دکھ گزرے ہیں زندگی میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب نبوت کو زور ہوا ایک دم مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا، 2 بیٹیوں کو طلاق پڑنا، گلے میں پھندا ڈال کے گھسیٹا جانا، راستے میں کانٹوں کا بچھایا جانا، مبارک چہرے پر تھوکا جانا، اور کیا کچھ درد اور مصیبت ہیں۔ سیرت پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا۔ تو جب آپ نے محنت کی ہے، اپنے آپ کو لگاتے رہے، گھلاتے رہے، کھپاتے رہے کہ انسانیت تک اللہ کا دین پہنچے، اور ایک محنت میری نگاہوں کے سامنے اکٹھی ہو جائے، تو 21 سال محنت کر کے جب 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع آپ کا تیار ہوا تو آپ کی چاہت تھی کہ میں بھی اپنی محنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے اکٹھا دیکھوں، تو اللہ نے اس کے لیے ایک شاندار موقع حج کا اللہ پاک نے عطا فرمایا، جس میں آپ نے اعلان فرمایا حج کا، اور 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع وہاں پر جمع ہوا۔ اور جب جمع ہوا تو ظاہر سی بات ہے ایک باپ کو محسوس ہو جائے کہ میرے دنیا سے جانے کی گھڑیاں آ چکی ہیں، وہ آپ اپنے بچوں کو بلا کر وہ کھیل کود کی بات نہیں کرتا، وہ بنیادی باتیں ان کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ بچوں یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، وہ پوری زندگی کا نچوڑ ایک باپ اپنی موت کے وقت میں اپنے بچوں کے سامنے رکھتا ہے۔ تو کیا خیال ہے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ مل گیا ہے کہ نبی جی آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، آپ کے دنیا سے جانے کی گھڑیاں آ چکی ہیں، تو آپ نے بھی اپنی ساری امت کو اپنی نگاہوں کے سامنے اکٹھا کیا۔ اب اکٹھا کرنے کے بعد گویا کہ اب دنیا سے جانے کی گھڑیاں ہیں، تو پوری زندگی کا نچوڑ نکال کے اپنی امت کے سامنے حج کے میدان
میدان میں اللہ کے رسول نے رکھا ہے. آپ نے بیان اسٹارٹ کیا تو اس انداز سے کیا تھا، کہا کہ لوگوں مجھے امید نہیں ہے آج کے بعد اس میدان میں ہم لوگ دوبارہ کبھی اکٹھا ہو سکتے ہیں. یہ اشارہ دیا کہ میرے دنیا سے جانے کی گھڑیاں آ گئی ہیں، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اور اس بیان میں آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، ہر بات بڑی اہم ہے. جو بات مجھے اس موقع پر سنانی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، جو کمی کرے گا وہ بھی مردود ہے اور جو زیادتی کرے گا وہ بھی مردود ہے. اپنی پوری امت کو پیغام دیا، میں تمہیں روشن راہوں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہیں مکمل دین سونپ کر جا رہا ہوں. آزادوں کی زندگی نہ گزارنا، خواہشات کے غلام بن کے زندگی نہ گزارنا، اوروں کے گندے لائف اسٹائل پر زندگی نہ گزارنا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. اللہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، اللہ تمہیں آخرت میں بھی نوازے گا. لہذا پیارے بھائیوں یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی مکمل دین پر لائیں. ہمیں جینا بھی نبی کے دین پر ہے، ہمیں مرنا بھی نبی کے دین پر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے، کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون. جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے آخرت میں اٹھائے جاؤ گے. لہذا کیا کریں کہ زندگی گزاریں نبی کی پاکیزہ تعلیمات والی، اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوں، ایمان کو بھی بنا رہے ہوں، دل کو سنوارنے کے اہتمام بھی کر رہے ہوں. اللہ نے دل مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. یہ دل اللہ کا عرش ہے، عرش کو فرش کی چیزوں سے گندہ نہیں کرنا. اللہ ہر بندے کے دل میں اپنی محبت غالب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا تعلق غالب دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اللہ ہی سے سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے. تو اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. اسی کے پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں نے سکھایا کہ کچھ وقت بھی فارغ کر لیا کرو اور کچھ اللہ اللہ کر لیا کرو. لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دل بن جائے. اور اسی کے ٹھیک کرنے کے لیے تبلیغ میں سکھایا کہ تھوڑا اپنے علاقوں میں چلو، شہر میں، ملک میں، دنیا میں، اور ساری دنیا میں چل پھر کر اللہ کی توحید کے نغمے گاؤ، اللہ کی تکبیر کے نغمے گاؤ، اللہ کی تحمید کے نغمے گاؤ، اللہ کی تسبیح کے نغمے گاؤ. یہ کرنے والے اللہ، ساری کائنات اللہ کی محتاج، اللہ کسی کے محتاج نہیں. وہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہ سکے، وہ بگاڑنے پر آئے کوئی بنا نہ سکے، وہ دینے پر آئے کوئی لے نہ سکے. اللہ لینے پر آئے کوئی دے نہ سکے، وہ مارنے پر آئے ساری دوائیاں اکٹھی کرو اللہ مار کے دکھائے گا. وہ بچانے پر آئے تو اللہ تو سارے میزائل پھاڑ دو، اللہ اپنی قدرت سے بچا کے دکھا دے گا. وہ قدرت والے، وہ طاقت والے، انہوں نے پورا قرآن مزین کیا اپنی قدرت کے تذکروں سے، اپنے کمالات کے تذکروں سے. وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہ اللہ کی تسبیح میں نظر آ رہے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالانکہ سمندر ہے، سمندر میں مچھلی ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہے. کئی اندھیریوں میں اللہ نے اپنے قدرت سے باقی رکھ کے دکھایا، اللہ نے اپنی قدرت سے حفاظت کر کے دکھائی. اللہ نے قرآن میں سنایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام آگ میں مسکرا رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ اللہ نے فیصلہ کیا تو بھڑکتی آگ جلا نہ سکی، بھڑکتی آگ ختم کر نہ سکی. اللہ نے قرآن میں سنایا کہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام وہ چھری کے نیچے مسکراتے نظر آ رہے ہیں. آج ابراہیم علیہ السلام کی قوت لگی ہے کہ چھری چل جائے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور بیٹا لیٹا ہوا ہے کہ آج چھری چل جائے، میں قربان ہوں، چلے گا، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. وہ ذبح ہونے تیار، یہ ذبح کرنے تیار، اور چھری پوری تیز اور طاقت کے ساتھ میں چلائی جا رہی ہے. لیکن رب کائنات کا حکم ہے کہ چھری چلنا نہیں ہے. آج اللہ اپنے قدرت سے بچا کے دکھائے گا. وہ چلتی چھری کے نیچے اللہ پاک نے بچا دیا. تو پورا قرآن اللہ کی قدرت کے تذکروں سے بھرا. کیا بات سمجھائی گئی کہ اصل اللہ سے تعلق بنا لو. تم نے رب کو پا لیا، سب کو پا لیا. تم نے رب کو کھو دیا، سب کو کھو دیا. اللہ کو راضی کر جائیں پھر ساری دنیا بھی بغاوت پر ہو، اللہ اپنی قدرت سے ہمارا کام بنا کے دکھائے گا. اور خدا نخواستہ اللہ ناراض ہو پھر پوری دنیا پہ
مسلمان حکام کو بھی بٹھا دیا جائے تب بھی کام نہیں بننا کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہے. لہذا یہ پیغام کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے, اپنے دل کو سنوارنے اور بنانے والے بنے, اور ظاہر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائحہ دین اور پاکیزہ تعلیمات کو جگہ دیں, جس میں اللہ کے احکامات جتنا دین پتہ ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. جیسے پتہ بھائی نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, ادا کرنے والے بن جائیں. سلام کرنا چاہیے, اللہ کی رسول نے سکھایا, عام کرنے والے بن جائیں. گناہ سے بچنا چاہیے, جھوٹ اچھا نہیں ہے, سود اچھا نہیں ہے, زنا اچھا نہیں ہے, اور دھوکہ اچھا نہیں ہے, فراڈ اور خیانت اچھی نہیں ہے, آنکھوں کو آوارہ کرنا اچھا نہیں ہے. جتنے گناہ پتہ ہیں ان گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں. بندہ اس علم پر عمل کر جائے جو اس کے پاس ہے, اللہ وہ علم عطا کرے گا جو اس بندے کے پاس میں موجود نہیں ہے. ہم اپنے پاس جو علم ہے عمل کرنے والے بنے, نہیں پتہ علماء سے سیکھنے والے بنے, تو عبادات سے اپنی زندگی کو مزین کرنا. حضور نے سکھایا کہ دیکھو مخلوق کا حق بھی تمہیں ادا کرنا ہے, تو مخلوق کے حقوق کی پاسداری. آخرت صرف نماز پڑھنے سے نہیں بنتی, ماں کی خدمت سے بھی آخرت بن جاتی ہے, بہنوں کے حقوق کی ادائیگی سے آخرت بن جاتی ہے. اللہ کی مدد صرف نماز پر نہیں آتی, اوروں کے حقوق ادا کرنے پر بھی اللہ کی مدد آ جاتی ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا, بنی اسرائیل کے 3 لوگ جنگل میں نکلے سفر پر, مقدر سے آندھی طوفان اور بارش شروع ہو گئی. اس سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی, اوپر سے ایک چٹان لڑکتے ہوئے آ کے غار کے منہ پر فٹ ہو گئی. اب تینوں نے بہت ڈھکیلنے کی کوشش کی, وہ ہٹنے تیار نہیں ہے. ہر ایک نے کہا کہ دیکھو چانس کوئی نہیں ہے, اب بس ایک راستہ ہے. ہر بندہ اس نے پوری زندگی میں کوئی ایک عمل تو اللہ کے لیے کیا ہوگا, آج اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نجات دے دیجئے. تو آپ کو حیرت ہوگی کسی نے نماز نہیں پیش کی ہے, کسی نے اپنا روزہ نہیں پیش کیا ہے, کسی نے اپنی زکوٰۃ نہیں پیش کی ہے. عجیب بات ہے, اخلاق کا دین پیش کیا, معاملات کا دین پیش کیا, اخلاقیات کا دین پیش کیا, اس پر اللہ کی مدد اتری ہے. ایک بندہ کہہ رہے کہ اللہ پاک آپ کو پتہ ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے, بیوی بچے بھی تھے, میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا, رات میں گھر پر واپس آتا, دودھ نکالتا, سب سے پہلے ماں باپ کو دیتا, اس کے بعد بیوی بچوں کو دیتا. ایک مرتبہ بہت لیٹ پہنچا, اما ابا سو گئے تھے, میں نے دودھ نکالا, اما ابا کے پاس آیا تو دیکھا دونوں تو سو رہے ہیں. نیند سے جگانا بھی اچھا نہیں لگا, تکلیف نہ ہو جائے, بیوی بچے بھوکے تھے. میں ساری رات انتظار کرتا رہا کہ نہیں پہلے امی ابو کو پلاؤں گا, بعد میں بیوی بچوں کو دوں گا. جب وہ اٹھے تو میں نے ان کو دیا, بعد میں بیوی بچوں کو, میری بھوک میں نے مٹائی. اللہ آپ کو یہ ماں باپ کی خدمت پسند آئی ہو, ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائیے. چٹان تھوڑا کھسک گئی, نکلنے کا راستہ نہ ہوا. اب دوسرا بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس مزدور کام کرتے تھے, ایک مرتبہ ایک بندہ آیا اور دن بھر کام کیا لیکن پیسہ لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کا پیسہ کنارے کر دیا, وہ کافی زمانوں تک نہیں آیا. میں نے سوچا کہ کام کرتا ہوں, اس پیسے کو انویسٹ کر دیتا ہوں. میں نے کاروبار میں انویسٹ کیا, ویسا برکتی پیسہ تھا کہ پوری کی پوری وادی وہ نعمتوں سے بھر گئی. کافی دنوں کے بعد وہ آ کر کہتا ہے کہ بھیا میں بہت مصیبت میں ہوں, میں نے تیرے یہاں ایک دن کام کیا تھا, میری مزدوری لینے آیا ہوں. میں نے کہا بھیا تو آیا نہیں, میں نے انتظار کیا, اب میں نے تیرا پیسہ انویسٹ کیا تھا وہ اتنا سارا ہو گیا. تو میں نے کہا یہ سارا تیرا تو لے کر جا. وہ بندہ بھی اتنا ہوشیار کہ ایک بکری کا بچہ بھی اس نے نہیں چھوڑا. اللہ میں نے آپ کے لیے سارا کا سارا مال اس کو دے دیا, اگر پسند ہے تو نجات دے دیجئے. چٹان اور تھوڑا کھسک گئی, ابھی نکلنے کا راستہ نہ ہوا. اب تیسرا بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی, مجھے بہت محبوب تھی, میں چاہتا تھا کسی طرح وہ قریب آ جائے لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتی تھی. ایک مرتبہ قحط نے اس کو مجبور کیا, وہ آئی, میں نے کہا ٹھیک ہے میں پیسے بھی دوں گا لیکن یہ شرط ہے. تو وہ اللہ سے ڈرنے کی اس نے جب بات کی, قریب تھا کہ میں گناہ میں مبتلا ہوتا لیکن آپ کے ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹا اور اللہ تعالیٰ میں نے اس کو ایسے رخصت کر دیا. اگر یہ گناہ سے بچنا آپ کو پسند آیا ہو, آپ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائیے. چٹان پوری خسک گئی, نکلنے کا راستہ ہو گیا. پیارے بھائیوں, ہمیں بھی نبی والے اخلاق کی ضرورت ہے, ہمیں بھی نبی والے معاملات کی ضرورت ہے, ہمیں بھی نبی والی زندگی کی ضرورت ہے کہ ہم صاف زندگی گزارنے والے بنیں, ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک, مخلوق کے حقوق کی ادائیگی اور نرم بننا, اپنی زبان کو پاک کرنا, صاف کرنا. حضور سے پوچھا گیا ایو الاسلام افضل, آپ نے ارشاد فرمایا
من سلم المسلمون من لسانه و یده، جس مسلمان کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کا اسلام سب سے اچھا اسلام ہے۔ اللہ نوازتے ہیں اخلاق پر، اللہ نوازتے ہیں اوروں کی رعایت کرنے پر، اللہ نوازتے ہیں نرم زبان پر، اللہ نوازتے ہیں مخلوق کی خدمت کرنے پر۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں 2-4 منٹ کا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ربیع ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ، مخلوق کے ساتھ احسان کرنا وہ دنیا اور آخرت میں کیسے اسر خروئی کا ذریعہ بنتا ہے، غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ میں حج پر نکلا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، حج پر چلتے چلتے ہم لوگ کوفہ پہنچے، جیسے ہم لوگ جدہ جاتے پھر آگے پہنچتے ہیں، اس زمانے میں لوگ کوفہ جاتے تھے، اس کے بعد حج کے لیے آگے بڑھتے تھے تیاریاں کر کے۔ میں کوفہ پہنچا، قیام بھی ہوا، ایک دن سوچا بازار میں چلتا ہوں کچھ سامان خرید لوں سفر کا۔ میں چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے اور ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے اور ایک بوڑھی خاتون بیٹھی اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے اپنے برتن میں رکھ رہی ہے۔ مجھے خیال ہوا یہ کوئی بھٹیاری عورت ہوگی، شاید یہی پکا کے لوگوں کو کھلا کے پیسے وصول کر لے گی۔ خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کیا کرتی ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، اس نے گوشت بھرا اور چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے گھر کے پاس پہنچی، بڑا سا دروازہ اور برباد گھر نظر آ رہا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، اندر سے کچھ بچیوں کی آواز، کون؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں تمہاری امی ہوں، قسمت کی ماری، دروازہ کھولو۔ تو دروازہ کھولا گیا، میں نے دیکھا کہ 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں اندر تھیں، جن کی صورت سے بربادی کے آثار نظر آ رہے تھے کہ فقر فاقہ ان کے سامنے آیا ہوا۔ گھر کا دروازہ بند ہوا، میں دروازے پر پہنچا اور دراروں سے جھانک کے گھر کی کیفیت میں نے دیکھی، پورا گھر اندر سے برباد ہے۔ یہ خاتون اندر پہنچی اور بچیوں کے سامنے گوشت رکھا اور بچیوں سے یوں کہا کہ میری بچیوں اس کو پکا لو اور کھا کے اللہ کا شکر ادا کر لو، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ بچیوں نے آگ جلائے، گوشت کو بھوننا شروع کیا، قریب تک کہ کھانے لگ جائیں۔ میں نے اس کو آواز دے کے کہا کہ اللہ کی بندیوں اس گوشت کو نہ کھاؤ۔ تو خاتون نے کہا کہ پردیسی تو کون؟ تو میں نے کہا کہ میں ایک پردیسی مسافر ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہمیں بھی پتا ہے مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن جب بھوک کی وجہ سے یوں لگے کہ اب تو موت کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے تو اس کیفیت میں تو مردار کا بھی کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ میں تجھے بتاؤں کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شریف سید ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، یہ میری 4 بچیاں، میں، ہم لوگ کی یوں زندگی گزر رہی ہے۔ کہ بس اتنا سنا تھا، میری آنکھیں چھلک پڑی آنسوں سے اور دل رونے لگ گیا۔ میں اپنی قیام گاہ پر پہنچا کہ میرے نبی کے خاندان کی یہ کیفیت بنی ہے۔ میں نے پہنچنے کے بعد ایک ارادہ کیا کہ اب ایک کام کرتا ہوں، جتنے پیسے میرے پاس ہیں سارا پیسہ حضور کے خاندان پر لگاؤں گا اور حج نہیں کروں گا۔ میرے پاس 600 روپے تھے، 100 کا آٹا خریدا، 100 کا کپڑا خریدا اور 400 روپے میں نے آٹے میں چھپا کر بوڑھی خاتون کے گھر پہنچا لے کر۔ جب اندر پہنچا ہے سارا گفٹ کیا تو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاتون نے رو کر کہا کہ ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، اللہ تجھے اس کا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے، اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ 4 چھوٹی چھوٹی حضور کے خاندان کی بچیاں تھیں، ہر بچی کے دل کی دعائیں نکل رہی تھیں۔ ایک بچی نے کہا کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ایک بچی نے کہا کہ اللہ پاک تجھے اس کا بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے، ایک بچی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا حشر ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کر دے۔ یہ چاروں کی دعائیں لے کر یہ واپس اپنی قیام گاہ پر آئے، پیسہ تو سارا ختم کر دیا، سامان سارا وقف کر دیا، اب آگے بھی جانا ہے۔ اب کہا کہ اب تو جانا نہیں ہے۔ میں نے گھر والوں سے کہا میرا ارادہ حج کا نہیں ہے، میں ادھر ہی رہوں گا۔ لوگوں نے ڈھیر سارے فضائل سنائے لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا، سارا پیسہ تو ادھر لگا چکا ہوں۔ میں نے کہا مجھے فضائل نہ بتاؤ، تم لوگ جاؤ، میں ادھر ہی رہوں گا۔ یہ سارے لوگ حج پر روانہ ہو گئے، ہوتے ہوتے میں وہی مقیم مجبور پڑا رہا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حجاج کا قافلہ حج کر کے لوٹ رہا ہے۔ اب میری کیفیت عجیب سی بنی، ان کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھ کے کہا اللہ تمہارا حج مبارک فرمائے، تمہاری سعی مبارک فرمائے۔ جاننے والوں میں سے کوئی بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے ارے بھائی یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا اس بندے کی دعا جو اللہ کے در پہ حاضر نہ ہو سکا۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو ادھر ہی ہوں،
انہوں نے کہا یار تو عجیب آدمی، تو انکار کیوں کرتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ مکہ میں تھا، مدینہ میں تھا، مطاف میں تھا، صفا مروہ میں تھا۔ میں حیران کہ اللہ یہ کیا چکر ہے؟ پھر ہوتے ہوتے میرے خاندان والوں کا قافلہ بھی آیا، میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ تمہارا سفر مبارک فرمائے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ دعا کیسی ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تو حاضر نہیں ہو سکا۔ تو وہ کہنے لگی یار تو ہمارے ساتھ طواف میں، صفا میں، مروہ میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، انکار کیوں کرتا ہے؟ ایک بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بھیا اپن مکہ اپن تو مدینہ میں بھی ساتھ میں تھے، اور سلام پیش کرنے حضور کے روزے پہ اپن ساتھ میں گئے تھے، باب السلام سے گھسے، سلام پیش کر کے باب جبرائیل سے نکل رہے تھے، تو گردی بہت زیادہ تھی۔ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ یار بھائی میری ایک امانت ہے، میری تھیلی یہ تو رکھ لے، جب ملوں گا تو مجھے دے دینا۔ اس نے ایک تھیلی نکال کے میرے ہاتھ میں تھما دی، جس تھیلی پر لکھا تھا من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے پہلے اس تھیلی کو آج تک دیکھا نہیں تھا، اس نے ہاتھ میں پکڑا دی، میں حیران اسی کیفیت میں اپنی قیام گاہ پر واپس آیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے میری آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں دوڑ کے آگے بڑھا، حضرت کو سلام کیا، مصافحہ کیا، ہاتھوں کو بوسہ لیا، اور اس موقع پر حضور مسکرا رہے تھے اور مسکرا کر فرما رہے تھے کہ ابن سلیمان ارے میں کتنے گواہ پیش کروں کہ تو نے حج کیا، تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ اصل چکر یہ ہے جب تو نے اپنا پورا سامان میری خاندان اور میری بچیوں پر لگایا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرمائیے۔ ایک فرشتہ اللہ نے تیری شکل کا اتارا جس نے اس سال تیری طرف سے حج کیا، اور صرف اس سال نہیں اب قیامت تک وہ تیری طرف سے حج کرے گا، اور تو نے 600 درہم میری اولاد پر لگائے۔ میں نے کہا اللہ اس کا بدلہ مل جائے، تو اللہ پاک نے 600 چاندی کے سکوں کے بجائے 600 اشرفیاں سونے کے سکے اللہ پاک نے تجھے دے دیے۔ اور پھر حضور نے بھی فرمایا من عاملنا ربیحا، ارے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے تھیلی کو کھول کے دیکھا 600 سونے کے سکے اس میں موجود تھے۔ تو پیارے بھائیوں یہ حضور کی تعلیمات ہیں کہ ہم مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنے، نوازنے والے بنے، دینے والے بنے۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا۔ تو آج کے اس جمعہ میں انشاءاللہ میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کر لیں۔ اب جینا بھی نبی کے مکمل دین پر ہے، اب مرنا بھی انشاءاللہ نبی کے مکمل دین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر